السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ نوشیروان اور دعا کے گھر میں خوشخبری آنے والی ہے، کیونکہ دعا نوشیروان کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو ایک خوشی کی خبر سنانی ہے جس کے لیے آپ کو گھر پہ آنا پڑے گا۔ میں آپ کو وہ بات فون پہ نہیں بتا سکتی۔ دوسری طرف ناظرین، اسلم صاحب اپنی بیٹی دعا کی طاقت اور عزت دیکھنے کے بعد اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لے گا۔ فرح جو سر توڑ کوشش کر رہی ہے نوشیروان کو واپس اپنی زندگی میں لانے کے لیے، نوشیروان اسے بار بار بتا چکا ہے کہ اس نے فرح کے جانے کے بعد بہت دن سوگ میں گزارے، اسے بہت یاد کیا، روتا بھی رہا اور تنہائی کا شکار بھی رہا۔ پھر اسے جب دعا ملی تو سمجھو اس کی زندگی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، اس کی ساری تنہائی مٹ گئی، اس کی ساری اداسی دور ہو گئی، اور اب وہ دعا کے سوا کسی اور کو اپنے دل میں، اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اور پھر فرح کو ریلائز کرواتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم کچھ عرصہ انتظار کرو، میں اماں اور بابا سائیں کو منا لوں گا، لیکن تب تم نے اپنی ضد کی اور اب بھی تم بلا وجہ کی ضد کر رہی ہو، جس پر ناظرین فرح کہے گی کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، میں نے کسی اور سے شادی کر لی، میرا خیال تھا شاید میں تمہیں بھول جاؤں گی، لیکن جب میں شادی کرنے کے بعد بھی دن رات تمہیں یاد کرتی رہتی تھی تو مجھے خود ہی احساس ہوا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی ناانصافی اور دھوکہ کر رہی ہوں۔ اسی دن میں نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور واپس تمہاری زندگی میں آنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے کیا پتا تھا تم بھی مجھے بھول کے زندگی میں موو کر جاؤ گے۔ تو نوشیروان فرح کو حیران ہو کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ فرح کہتی ہے کہ میں نے جو اپنی زندگی میں فیصلہ لیا تھا وہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اب فرح اور نوشیروان کی گاڑی میں جا ہی رہے ہوں گے یہ سب باتیں کرتے ہوئے کہ اسی دوران دعا کی کال آنا شروع ہو جائے گی نوشیروان کے فون پر۔ اس سے پہلے کہ نوشیروان فون اٹھا کے کال اٹینڈ کرے، فرح نوشیروان کا موبائل اٹھا کر کال ڈسکنیکٹ کر دے گی، جس کے بعد دعا کو بھی بہت افسوس ہوگا کیونکہ نوشیروان نے کبھی اس کی کال ڈسکنیکٹ نہیں کی، اور نوشیروان کو بھی فرح کی اس حرکت پر بہت غصہ آئے گا اور دعا کی بھی بہت فکر ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، دعا کو پھر سے اپنے گھر والوں کی یاد آئے گی تو وہ اپنے ڈرائیور اور اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ اپنے گھر کی طرف نکل پڑے گی۔ اسے اپنا باپ نظر آئے گا جس کا کسی آدمی کے ساتھ سخت جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہ فوراً ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہے گی اور گاڑی سے اتر کر جب قریب جا کر پوچھے گی کہ آخر معاملہ ہے کیا، تو اسلم سامنے والے آدمی کو بار بار روک رہا ہوگا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، لیکن تم بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ، اور سامنے والا آدمی بھی اسلم کو دھکے دے کر بار بار کسی چیز کا ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو دعا اسی آدمی کو پیچھے دھکے دے کر کہے گی کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے۔ اب آدمی جب دیکھے گا کہ دعا کے پیچھے دعا کے باڈی گارڈز کی ایک فوج کھڑی ہے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں تو وہ بھی تھوڑا خوف زدہ ہو جائے گا اور فوراً ہی ڈھیلا پڑ جائے گا اور دعا سے کہے گا کہ میڈم ادھارے پیسے لیے ہیں انہوں نے، اب میں واپس مانگ رہا ہوں تو یہ پیسے دینے کی بجائے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ دعا اپنے والد کو افسوس سے دیکھے گی اور پھر اس آدمی سے پوچھے گی کہ کتنے پیسے لیے ہیں انہوں نے، تو وہ آدمی کہے گا 10,000۔ تو دعا اپنے باپ سے کہے گی کہ بس اتنے سے پیسوں کے پیچھے آپ اس کے ساتھ اتنا جھگڑا کر رہے ہیں۔ فوراً اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر اس آدمی کے منہ پہ مارے گی اور اس سے کہے گی کہ خبردار آج کے بعد اگر میرے باپ کو ہاتھ بھی لگایا تو، اور اس کے بعد اپنے باپ کو لے کر گھر آ جائے گی۔ لیکن اسلم صاحب تمام راستے دعا سے بات نہیں کرے گا اور گھر آ کر بھی سخت ناراضگی کے عالم میں منہ پھیر کر کھڑا رہے گا، جبکہ دعا کی ماں اور چھوٹی بہن بھی بے حد پریشان کھڑے ہوں گے کہ پتہ نہیں معاملہ ہے کیا آخر۔ دعا ادھر ادھر کچھ ڈھونڈے گی تو اسے ایک موٹی سی سٹک نظر آئے گی، تو وہ اسے اٹھا کر اپنے باپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہے گی کہ یہ پکڑیں اور جتنا دل چاہے مجھے مار لیں، لیکن اسلم صاحب سٹک پکڑنے سے بھی انکار کر دے گا
دعا اپنے باپ کو زبردستی گلے لگانے کی کوشش کرے گی تو اسلم اسے گلے لگانے سے بھی انکار کر دے گا، لیکن دعا پھر بھی زبردستی اپنے باپ کے گلے لگے گی اور سٹیک ان کے ہاتھ میں پکڑا کر کہے گی، ابا مار مار کر میری ہڈیاں توڑ دیں بے شک، لیکن اپنی دعا کو معاف کر دیں۔ میرے سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ میں نے گھر کی دہلیز پار کی، لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کی بیٹی دعا نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ پاک دامن ہے۔ اسلم جب اپنی بیٹی کو اس قدر روتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا دل بھی پگھل جائے گا اور روتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لے گا، کیونکہ اسلم کو یہ احساس بھی ہو چکا ہے کہ بے شک دعا نے گھر کی دہلیز تو ضرور پار کی اور اسلم کو بہت عرصے نظریں جھکا کر بھی چلنا پڑا۔ لیکن جب سے محلے والوں نے دعا کی اتنی بڑی گاڑی اور باڈی گارڈ دیکھے ہیں، اس کے بعد سے محلے کے لوگ بھی اسلم صاحب سے اب خوف کھانے لگے ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ دعا نوشیروان سے کہے گی کہ جلدی سے گھر آ جائیں، میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ نوشیروان تو جب دعا کی یہ بات سنے گا اڑتا ہوا گھر پہنچ جائے گا اور وہاں پہنچ کے کہے گا کہ بھائی جلدی سے بتاؤ، مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا، آخر ایسی کون سی خوشخبری ہے جو تم مجھے فون پہ نہیں بتا رہی تھی بلکہ سامنے بتانا چاہتی تھی؟ تو دعا کہے گی کہ خوشخبری ہے ہی کچھ ایسی کہ میں آپ کو سامنے بتا کر آپ کے ایکسپریشن دیکھنا چاہتی تھی۔ اب ایک ڈاؤٹ تو یہی ہے کہ دعا امید سے ہے اور وہ نوشیروان کو یہی خوشخبری سنانے والی ہے کہ آپ بہت جلد بابا بننے والے ہیں، یا ایک ڈاؤٹ یہ بھی ہے کہ دعا نوشیروان کو یہ گڈ نیوز دے گی کہ اس کے بابا نے اسے معاف کر دیا اور پھر سے اسے اپنا لیا ہے، اور نوشیروان سے کہے گی کہ یہ سب بھی آپ ہی کی مرہون منت ہوا ہے۔ تو ناظرین، دوسری طرف سرفراز جو اب ان کوششوں میں ہے کہ ایک دفعہ نوشیروان کی وائف کا نمبر میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کے بعد اس کے دماغ میں کچھ ایسا گیم چل رہا ہے کہ جس کے بعد اس کا خیال ہے وہ بہت جلد امیر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ نوشیروان کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ایک منگیتر ہے تو کیا وہ اسے بلیک میل کرے گا نوشیروان سے پیسے لوٹنے کے لیے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ سرفراز کا رابطہ نوشیروان کی فرسٹ وائف کشمالہ سے ہو جائے اور پھر دونوں ہی مل کر پلان کریں اس دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کا۔ بہرحال ناظرین، ڈرامے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹوئسٹ پوائنٹس آنے والے ہیں۔ آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔